بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ایک ایسی ماں جو اپنی ہر دکھ تکلیف اور اپنے مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نماز اور صبر سے مدد لیا کرتی تھی، آج ہم آپ کو اس نیک ماں کا واقعہ سنائیں گے جو نماز پڑھ رہی تھی اور اس کا بچہ جلتے ہوئے تندور میں گر کر مر جاتا ہے اور اس کا شرابی شوہر اسے طعنے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کا ایمان ضرور پختہ ہوگا، اس لیے یہ واقعہ مکمل سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ دلی کی ایک لڑکی کا ہے۔ دلی میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی، وہ نہایت ہی نیک باپردہ اور با اخلاق تھی، جو نماز اور روزہ کی پابند تھی۔ یہ اللہ کی نیک بندی نماز سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ جب بھی یہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تو اس میں اتنی مگن اور ڈوب جاتی تھی کہ اسے دنیا اور اپنے ارد گرد کی کچھ بھی پرواہ اور خبر نہیں رہتی تھی۔ وہ روحانیت کے احساس میں ڈوب کر نماز ادا کرتی تھی۔ اس اللہ کی نیک بندی کے محلے اور رشتہ داروں سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے۔ چھوٹی بچیوں کو قرآن پڑھایا کرتی اور انہیں نماز کی تعلیم دیا کرتی، اور اگر اس اللہ کی نیک بندی کو نماز اور قرآن پڑھانے کے لیے محلے میں کسی کے گھر بھی بلایا جاتا تو یہ وہاں جانے میں بھی کوئی شرم اور عار محسوس نہ کرتی تھی۔ نماز اور قرآن کی تعلیم کو سچے دل سے پھیلانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ محترم ناظرین، یہ اللہ کی نیک بندی غریب گھر کی بیٹی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت سے خوب نواز رکھا تھا۔ اسی طرح ایک دن اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ وہ میکے سے رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آ گئی۔ اس اللہ کی نیک بندی نے شادی کی رات میں بھی نماز کو نہیں بھلایا اور اس نے نماز ادا کی۔ جب اس نیک لڑکی نے اپنے شوہر کو جگایا اور نماز پڑھنے کا کہا تو وہ غصے میں اسے بول پڑا کہ مجھے کیوں اٹھایا ہے؟ میں سو رہا تھا، میری نیند خراب کیوں کی ہے؟ تم اپنی نماز خود ہی پڑھو، تمہاری نماز تمہیں ہی مبارک ہو، مجھے تو اپنی نیند ہی زیادہ عزیز ہے۔ وہ بدبخت یہ الفاظ کہہ کر دوبارہ سو گیا۔ اس کے دل میں نماز کے لیے ذرا برابر بھی محبت نہیں تھی۔ وہ شخص نہایت ہی عیاش پرست اور اوباش قسم کا انسان تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی اپنے شوہر کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر بہت ہی حیران اور پریشان ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی اپنے شوہر سے بہت محبت اور اس کی بہت عزت کیا کرتی تھی، اور نماز میں بھی اپنے شوہر کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتی تھی کہ اے میرے اللہ، میرے شوہر کو ہدایت دے دے اور اس کو اپنی طرف متوجہ کر لے، اسے نماز اور نیکی کا پابند بنا دے۔ ابھی اس نیک لڑکی کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اسے یہ بات سن کر ایک زوردار دھچکا لگا کہ اس کا شوہر جوا کھیلتا ہے، اور جوا کھیلنے کے ساتھ ساتھ وہ شراب کا بھی عادی ہے۔ ابھی تک وہ نئی نویلی دلہن تھی اور اتنے ہی تھوڑے عرصے میں اپنے شوہر کی تمام بری عادتوں سے واقف ہو چکی تھی، لیکن اس پر دکھ کا پہاڑ اس وقت پھٹا جب اسے یہ معلوم ہوا کہ میرا شوہر جوا کھیلتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شراب بھی پیتا ہے اور جوئے کا حرام پیسہ گھر میں لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد اس کا شوہر شام کو جب اپنے گھر واپس آیا تو وہ اللہ کی نیک بندی اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی اور اس سے فریاد کرنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کو قسم ہے، آپ جوئے اور شراب جیسے حرام کاموں سے توبہ کر لیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیے۔ آج تک آپ نے جتنے بھی غلط کام کیے ہیں ان سے اللہ کے حضور توبہ کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے ہمیں اسی میں راضی اور خوش رہنا چاہیے۔ زیادہ اور اچھے کی چاہ میں آپ حرام راستہ اختیار مت کریں۔ میں اس غربت میں خوش اور راضی ہوں۔ خدا کے واسطے آپ جوئے کا حرام لقمہ نہ خود کھائیں اور نہ ہی مجھے کھلائیں۔ ہم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے حاضر ہوں گے اور اسے کیا جواب دیں گے؟ وہ نیک بندی یہ کہتے ہوئے زور زور سے رونے لگی، لیکن اس پتھر دل انسان کو اپنی نیک بیوی پر ذرا برابر بھی ترس نہ آیا۔ وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ لڑکی دن رات نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے شوہر کی نرم دلی اور اس کی ہدایت کی دعائیں کرتی کہ اے میرے اللہ، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ محترم ناظرین، اب دن بہ دن اس نیک لڑکی کی زندگی اور اجیرن ہوتی جا رہی تھی۔
इस गरीब लड़की के गरीब बाप ने अपनी बेटी की शादी पर अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत और मुशक्क़त से जो कुछ जमा पूंजी जमा की थी, वो सब जमा पूंजी से अपनी बेटी के लिए जहेज़ और जेवर खरीद कर उसे ससुराल रुखसत किया था। इस जालिम शोहर ने अपनी बीवी का वो जेवर भी ना छोड़ा, उसे छीन कर ले गया और वो जेवर भी जुए में हार गया। लेकिन इस नेक बीवी ने इस पर भी सब्र किया और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करती रही कि ए मेरे मालिक, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, मेरे शोहर को नेकी की हिदायत दे दे, इसके दिल में तेरी मोहब्बत और फरमाबरदारी डाल दे। इसी तरह शोहर की पत्थर दिली और हराम कारियों में 1 साल का अरसा गुजर गया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस नेक लड़की को एक बेटे जैसी नेमत से नवाजा। उस नेक माँ ने जब अपने बच्चे का चांद सा चेहरा देखा, जैसे कि वो अपने पुराने सब ही गम भूल चुकी हो। चांद से बेटे को पाकर उस नेक माँ का दिल हल्का हो गया। लेकिन वो बदबख्त शोहर जो अब बाप बन चुका था, उसमें बिल्कुल भी एहसास ज़िम्मेदारी ना आई थी। वो शादी के पहले दिन से लेकर अब तक वैसा ही था, वही जुआ खेलना और वही शराब पीना। उसकी इन आदतों में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा था। वो अल्लाह की नेक बंदी नमाज़ पढ़ती और रो रो कर दुआएं करती। वो कहती कि ए अल्लाह पाक, मेरे शोहर का दिल बदल दे, मेरे और मेरे बच्चे के लिए इसके दिल में मोहब्बत डाल दे, वो इन तमाम कामों से तौबा कर ले। वो अपने शोहर को भी बार बार समझाया करती थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को हर मुसलमान पर फ़र्ज़ किया है। अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज़ पढ़ने वाला अल्लाह का दोस्त है और नमाज ही इंसान को जन्नत में लेकर जाएगी। लेकिन इस पर अपनी नेक बीवी की बातों का कोई असर न होता। वो जालिम शोहर जब भी अपनी नेक बीवी को नमाज पढ़ते देखता तो उसे उसका ताना देता। वो कहता कि क्या फ़ायदा तुम्हारी इस नमाज का, तुम्हारी इस नमाज से ना तो हमारे कोई दिन बदले हैं और ना ही हम अमीर हुए हैं, तो ये नमाज क्यों पढ़ती हो। नमाज से ना तो गुर्बत दूर होती है और ना ही दिन बदलते हैं। वो शख्स ये जुमले बोलकर फिर शराब और जुआ खेलने के लिए घर से निकल जाता है। अपने शोहर के दिल को चीर देने वाले ये अल्फाज सुनकर वो नेक बीवी तड़प कर रह जाती है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर उसकी हिदायत के लिए दुआ करती है। मोहतरम नाजरीन, गुर्बत, शोहर की लापरवाही और उसकी बेरुखी में इसी तरह 3 साल का अरसा गुजर गया। अब उसका बेटा अब 3 साल का हो चुका था, चलने फिरने लगा था और अपने शराबी बाप को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगा था। लेकिन उसका बदबख्त बाप तो हर वक्त ही शराब के नशे में धुत रहता था। जैसे ही कुछ होश में आता तो अपनी नेक बीवी को नमाज पढ़ने के ताने देता। उसे ना तो घर की कुछ परवाह थी और ना ही घर में रहने वालों की। इसी तरह एक दिन हस्बे मामूल वो नेक औरत सुबह फजर की नमाज अदा करने के लिए उठी, सेहन में आई और तंदूर में लकड़ी डाल दी और उसमें आग लगा दी और वो आग भड़कने लगी। तो उसने सोचा कि मैं तब तक फजर की नमाज अदा कर लेती हूँ। वो वज़ू खाने में जाती है और वज़ू करती है। वज़ू करने के बाद जाए नमाज बिछाती है और उस पर खड़ी होकर नमाज की नीयत बांध लेती है और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ़ हो जाती है। वो नेक बंदी नमाज में मगन हो गई। वो अभी नमाज अदा कर ही रही थी कि इतने में उसका लाडला बेटा रोता हुआ कमरे से बाहर सहन में आ गया। उसकी नेक माँ नमाज में इस कदर मशगूल थी कि उसके कानों में अपने बच्चे की आवाज़ ही ना पड़ी। वो मासूम बच्चा रोता हुआ सहन तक आ गया। उसकी नेक माँ नमाज में इस कदर मशगूल थी कि उसको होश ही ना थी कि मेरा रोता हुआ बेटा तंदूर की तरफ बढ़ रहा है। वो बच्चा माँ को ढूंढता हुआ जैसे ही सहन में आया तो उसने जलती हुई आग की रोशनी देखी और बच्चा तो मासूम बच्चा ही था, आग को खेलने की चीज़ समझ बैठा और तंदूर की तरफ बढ़ने लगा। और दूसरी तरफ उसकी नेक माँ नमाज पढ़ रही थी और वहाँ पर उसका लाडला बेटा आग को पकड़ते हुए जलते हुए तंदूर में जा गिरा। वो मासूम बच्चा जलते हुए तंदूर में चीखो पुकार करने लगा। लेकिन उसकी माँ, जो कि नमाज में इस कदर मसरूर थी कि उसके कानों में बच्चे की एक चीख तक न सुनाई दी। वो मासूम बच्चा इस कदर तकलीफ़ और कुर्ब से चिल्ला रहा था कि उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर उसका सोया हुआ शराबी बाप कमरे से बाहर सहन में आ गया। जब बाप ने अपने मासूम बच्चे को तंदूर में जलते हुए देखा तो वो बाप भी तड़प कर रह गया। आखिरकार अपने खून को जलता देखकर उस बाप से भी ना रहा गया और जलते हुए तंदूर में उसने अपने दोनों हाथों की मदद से अपने बच्चे को खींचकर बाहर निकाल लिया।
بچے کو تندور سے نکالتے ہوئے اس شرابی باپ کے دونوں ہاتھ بری طرح سے جھلس گئے اور اس کا چہرہ بھی جل گیا، لیکن افسوس کہ وہ اپنے اس معصوم بچے کو نہ بچا سکا۔ بچہ بے دردی سے جل کر مر چکا تھا۔ معصوم بچے کی لاش دیکھ کر باپ کا دل بھی بھر آیا اور اس کا دل پسیج گیا اور نرم ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیے رونے لگا۔ ماں سجدے میں تھی اور اس کا معصوم بچہ مر چکا تھا۔ ادھر جب ماں نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا اور سلام پھیرتے ہی جب اس کی نظر اپنے بچے کی جلی ہوئی لاش پر پڑی تو جیسے اس ماں پر آسمان سے بجلی گر پڑی ہو۔ شوہر نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو اس قدر غصے میں آ گیا اور اسے کہنے لگا، تیری نماز نے تجھے اچھا انعام دیا ہے، تیرے اللہ نے تجھے تیری نماز کا اچھا صلہ دیا ہے، تیری اس نماز نے میرے بچے کی جان لے لی ہے، تو ہی بتا تیری اس نماز کا کیا صلہ ملا ہے، تجھے کیا انعام ملا ہے؟ تجھے یہ انعام ملا ہے کہ تو بے اولاد ہو گئی ہے۔ بیوی نے جب شوہر کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس پر سے ایسا کہ جیسے بجلی گر پڑی ہو۔ وہ دونوں ہاتھ باندھ کر مصلی پر کھڑی تھی اور شوہر کے تانے بھی سن رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی نے دربار الہی میں اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کے حضور فریاد کرنے لگی کہ اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میں تو تیرے کرم کے ساتھ سوئی تھی، اے میرے اللہ تو نے تو میری گود ہی اجاڑ دی، اے میرے مالک میرا شوہر مجھے میری اس نماز کا طعنہ دے رہا ہے کہ میری نماز نے میرے بچے کی جان لے لی، اے میرے پروردگار تو نے آج تک مجھے جس حال میں بھی رکھا میں نے تجھ سے کبھی گلہ نہ کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ تیری رضا پر راضی رہی، اے میرے مالک تو میری اس نماز کی لاج رکھ لے، آج اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معجزہ دکھا دے، میری نماز کی لاج رکھ لے، میرے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ محترم ناظرین، بس پھر کیا تھا، اس نیک بیوی کا اتنا ہی کہنا تھا کہ آسمان پر گھنے بادل چھا گئے، بجلی کڑکنے لگی، تیز ہوائیں چلنے لگی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان سے برسی، اور آسمان سے برسی ہوئی اس رحمت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ معجزہ دکھا دیا۔ جیسے ہی بارش کے قطرے جلے ہوئے بچے کے اس جسم پر پڑے وہ بچہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر! اور وہ ماں ماں پکارتا ہوا جا کر اپنی ماں کے گلے سے لگ گیا۔ ماں نے بھی بچے کو اپنے سینے سے لگا کر ٹھنڈک محسوس کی اور اسے خوب پیار کیا۔ جب اس نیک عورت کے شوہر نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ کلمہ پڑھتا ہوا سجدے میں گر گیا۔ وہ زور زور سے اللہ اکبر کہنے لگا، رو رو کر سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ وہ کہنے لگا، اے میرے اللہ میں کس قدر غافل اور نادان تھا، آج میں اپنے تمام برے کاموں سے توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، میری ان خطاؤں کو معاف فرما دے، تو نے مجھے ہدایت عطا کی ہے۔ اے میرے اللہ آج سے میں وعدہ کرتا ہوں میں 5 وقت کی نماز ادا کروں گا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد اس شخص نے اپنی نیک بیوی سے بھی معافی مانگی کہ میں نے آج تک تجھے دکھ تکلیف اور تیری نماز کا طعنہ دیا ہے، اور آج تیری اس نماز کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اولاد کی زندگی بخش دی اور مجھے بھی ہدایت عطا کر دی۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا اور اب وہ شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن چکا تھا۔ سبحان اللہ! محترم ناظرین، یہ ہے نماز کی برکت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو ہمیشہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کے لیے حکم دیا ہے، اور اس اللہ کی نیک بندی نے اپنی ہر دکھ تکلیف اور مشکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے صبر اور نماز سے مدد حاصل کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی معجزہ کر دکھایا۔ محترم ناظرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے اللہ کو پسند ہو۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، امید کیے دیتا ہوں یہ ایمان افروز واقعہ کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، تاکہ اس طرح کی ایمان افروز اور اسلامی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ زندگی نے وفا کی تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ۔